خداوند عظیم نے قرآن کریم میں کچھ آیات میں ہماری ہدایت کے لیے کچھ مطالب کو ارشاد فرمایا ہے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ خدا قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بہت سی آیات میں ارشاد فرمایا کہ صرف میں ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنین کا صرف اور صرف ولی اللہ ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ اللہ هو الولی، صرف اور صرف، جہاں پہ بیچ میں درمیان میں ہوا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف اور صرف ولی اللہ ہے۔ یہاں پہ خداوند عظیم آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اور صرف ولی اللہ ہے، اور اس آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ہستی، وہ صاحب ایمان ہستی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی۔ وجہ کیا ہے بار الہ؟ ضرورت کیا تھی جب آپ اپنی ولایت کو ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ضرورت کیا ہے باقی ہستیوں کی ولایت کو بھی بیان کرنے کی؟ ایک تو یہ سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی آیات میں خداوند عظیم نے اپنی اور صفات کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ارشاد فرمایا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب لوگ مرتے ہیں تو وہ خداوند ہے جو قبض روح کرتا ہے۔ دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے ملک الموت۔ کہیں پہ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اور صرف خداوند عظیم کے لیے ہے۔ کہیں پہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کی ہے، رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ یعنی بہت سی صفات میں خداوند عظیم نے اس طرح سے لہجہ اختیار کیا ہے کہ اسی صفت کو جس کو وہ اپنی ذات کے ساتھ خاص قرار دے رہا ہے، اسی صفت کو بعض دوسرے افراد کے لیے بھی خدا ذکر کرتا ہے۔ تو جیسے ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ مراد خدا کیا ہے، بالکل اسی طرح سے مسئلہ ولایت میں یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ غیر خدا کی ولایت کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ولایت میرے ساتھ خاص ہے، آپ غیر خدا کے لیے علم غیب کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ علم غیب میرے ساتھ خاص ہے، وہ عالم غیب ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ساری آیات اسی باب سے ہیں، اسی عنوان سے ہیں کہ ان صفات کو خدا اپنی ذات کے ساتھ بھی خاص قرار دیتا ہے اور دوسرے افراد کے ساتھ بھی خاص قرار دیتا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک مسئلہ ہے ولایت بھی ہے۔ ولایت کا باقی صفات کے ساتھ فرق یہ ہے کہ خداوند عظیم نے ولایت کے لیے اپنی ولایت کو ذکر کیا، بہت سے کام ذکر کیے ہیں کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں چونکہ میں ولی ہوں۔ یہاں معنی ولایت اور عظمت ولایت سمجھ آتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ینشر رحمتہ، وہ ہے کہ خدا جو لوگوں کو بشارت دیتا ہے، سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو بشارت دیتا ہے وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اپنی رحمت بارش کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی حمید ہے۔ اللہ یحیی الموت، اللہ هو الولی یحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر، اللہ ولی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی مردوں کو اس لیے زندہ کرتا ہے چونکہ وہ ولی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ذکر کرتا ہے کرنے کے، وہ کہتا ہے چونکہ میں ولی ہوں اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صفت ولایت در حقیقت قدرت الہی کا نام ہے، اقتدار الہی کا نام ہے۔ خداوند عظیم یعنی اپنی قدرت کو جب ذکر کرتا ہے، علم کو ذکر کرتا ہے، تو ولایت کو ذکر کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، اللہ ولی۔ حتیٰ ہدایت کو بھی اگر ذکر کرتا ہے تو ولی کے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔ خداوند عظیم اللہ ولی المؤمنین، مؤمنین کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، خداوند عظیم ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے، یعنی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی ہدایت کرنا بھی ولی کا کام ہے۔ خدا چونکہ اس کو بعنوان ولی اپنی ذات کے لیے ذکر کر رہا ہے، تو یہاں سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خداوند عظیم کے جتنے شؤون ہیں اس کائنات کے متعلق، جتنے امور ہیں اس کائنات کے متعلق، سب کا تعلق جو ہے وہ صفت ولایت خداوند عظیم سے ہے۔
حتیٰ ربوبیت خداوند جو ہے وہ بھی ولایت کی بنا پر ہے، کہ چونکہ وہ ولی ہے لہذا اس کی ذمہ داری ہے اس کائنات کو ربوبیت کرنا، اس کائنات کی پرورش کرنا، اس کائنات کی ہدایت کرنا، اس کائنات کو کمال عطا کرنا۔ چونکہ وہ ولی ہے، اس کا یہ کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ خداوند عظیم نے جس طرح سے مسئلہ ہدایت، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہادی میں ہوں، ہدایت کرنا خدا کی، افمن یہدی الی الحق، خداوند عظیم ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کرنا چونکہ اس کا کام ہے، لیکن اس نے نظام ہدایت برقرار کیا ہے کہ ہدایت میری ہوگی، لیکن میری طرف سے کچھ نمائندے ہیں جو اس فریضہ الہی کو انجام دیں گے۔ وہ ہدایت الہی ہے، خدا کی ہدایت ہے، اپنی ذات کے لیے قرار دیتا ہے کہ ہادی میں ہوں، ہدایت کرنے والا میں ہوں۔ پیغمبر کو حتیٰ فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں کر سکتے، خدا ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ تو ہدایت کا نظام سمجھ لیں، اسی سے ولایت کا نظام سمجھ آ جائے گا کہ ہدایت جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ ہدایت کے لیے کچھ اور ہستیوں کو قرار دیتا ہے، یعنی ہدایت میری ہوگی لیکن ان کے ذریعے سے انجام پائے گی۔ ولایت جو ضرورت ہے اس کائنات کی، خدا کی ولایت کی اس کائنات کو ضرورت ہے، لیکن خداوند عظیم بلا واسطہ کوئی کام نہیں کرتا اس کائنات میں۔ خداوند عظیم ہدایت نہیں دیتا اس کائنات میں بغیر واسطہ کے۔ خدا حتیٰ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے کائنات میں، حتیٰ شفا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بلا واسطہ خداوند عظیم سے شفا مانگے، وہ نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح میرا کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے اس کائنات میں، شفا بھی دیتا ہوں تو میں اپنی ان دواؤں کے ذریعے سے جن میں نے شفا قرار دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ نہیں کہا مواحد عظیم حضرت ابراہیم روحی اللہ الفدا نے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو خدا کیسے شفا دیتا ہے؟ کبھی کسی نے بلا واسطہ خدا سے شفا لی؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، بیمار ہوئے، کہا شفا دے خداوند، خدا نے کہا علاج کرو جاؤ، کہا باراللہ تو نے دینی ہے، تو دے دے، ضرورت کیا ہے علاج کرانے؟ فرمایا کبھی بھی نہیں دوں گا جب تک اس راستے سے نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہی راستہ میں نے قرار دیا ہے، جو میری شفا ہے وہ اس راستے سے ملنی ہے۔ اس کائنات میں خدا کہتا ہے میں نے اس طرح سے اپنے نظام کو بنایا ہے، جو میں دیتا ہوں اس کے لیے میں نے وسیلے بنا دیے ہیں، وہ وسیلے ہیں جو تم تک پہنچائیں گے جو میں عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا ولایت جس کے ذریعے سے صادر ہوتی ہے، ہدایت کائنات، علم کائنات، قدرت کائنات، سب کچھ ولایت الہی کے ذریعے سے صادر ہوتی ہے، اس لیے کائنات محتاج ہے ولایت کی۔ بغیر ولایت کے یہ کائنات نہ ہدایت پا سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ کمال کو پا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتی جب تک ولایت نہ ہو۔ وہ ولایت الہی جس سے کائنات سرفراز ہونا چاہتی ہے، خداوند عظیم نے اس کے لیے وسیلے قرار دیے ہیں کہ ولایت میری ہوگی، ان ہستیوں کے ذریعے سے تمہیں یہ ولایت کا فیض پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اس نے ولایت کا ذکر کیا، کہا انما ولیکم اللہ، بار الہ وہی خدا جو کہتا ہے کہ صرف میں ولی ہوں، اللہ هو الولی، صرف اور صرف وہ ولی ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی، ان کے لیے خدا کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ وہی خداوند عظیم جو قرآن میں ایک طرف سے یہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، خدا ہے صرف جو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کائنات محتاج ہے ولایت خدا کی۔ وہی خدا جو قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ کیوں نہیں کسی کے ذہن میں آتا کہ یہ قرآن میں تناقض تو نہیں ہے کیا؟ یہ ضد و نقیص تو بات نہیں کر دی خداوند عظیم کہ وہ کہتا ہے کہ صرف میں ولی ہوں، اور یہاں تو بہت واضح کہا ہے لیس لہم من دونہ ولی، خدا کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ هو الولی، اس کا بھی بالکل وہی معنی ہے کہ صرف اور صرف خدا ولی ہے اور کوئی ولی نہیں ہے۔ خوب جب اس طرف سے یہ کہا کہ خدا کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، وہی خدا فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے خداوند عظیم کہ یہ ولایت جو ان کی ولایت کا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ میرے مقابل میں کوئی الگ ولایت نہیں ہے، یہ میری ہی ولایت ہے جس کا فیض تمہیں پہنچائیں گے یہ ہستیاں اس کائنات میں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ، چونکہ آپ سب عربی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا انما ولیکم، یہ ولی مفرد لفظ ہے، جمع نہیں ہے، جمع ہے اولیاءکم۔ خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے ولی، تمہارے ولی تین ہیں، خدا نے یہ نہیں فرمایا، خدا نے فرمایا صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ رسول۔ وہ بار خداوند عظیم عربی جانتا تھا، کیوں کہہ سکتا تھا اولیاءکم، تمہارے ولی، چونکہ وہ تین ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا ہے، ولی کیوں کہا ہے؟ اولیاء کہنا چاہیے تھا کہ یہ تمہارے اولیاء ہیں تینوں کے تینوں۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا، خدا نے فرمایا ہے انما ولیکم، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور یہ جو دو ہستیاں ولی قرار دی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ خدا بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی صرف خدا ہے۔ خدا کی ولایت کو دیکھنا ہو یا نبی میں دیکھیں گے یا علی میں دیکھیں گے ولایت یا علی۔ یہ آیت خود شاہد ہے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں جو دعوت دی آپ کو غور و فکر کرنے کی، صرف اس خاطر تاکہ گمراہ نہ ہو، خدا نے قرآن کریم میں ہدایت کو کھول کر کے بیان کیا ہے تاکہ کسی کے راستے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ لہذا خدا نے اس طرح سے، یہ ایک ایک لفظ قرآن کا غور کے قابل ہے کہ خدا نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ دیکھو تو صحیح، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہیں وہ راستہ بیان کر۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ قرآن خدا دی ہے، یعنی بس قرآن ہے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ قرآن نے یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں کافی ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ خدا نے قرآن کریم میں نماز جو ہے پڑھنی ہے وہ تو بیان ہی نہیں کی ہے۔ اگر کافی ہے تو آپ کہیں کہ جی ہم نماز کہیں اور سے نہیں لیں گے، صرف قرآن سے لیں گے۔ قرآن نے کچھ بھی نہیں بتایا نماز کے بارے میں، اور تو اور وقت لے لیں، آپ نماز کے اوقات کو لے لیں، صرف اتنا فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس سے کیسے آپ 5 وقت نکالیں گے؟ نماز کو قائم کرو زوال سے لے کر کے آدھی رات تک، اور صبح کی نماز کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب تک، یہ تو ہے وقت نماز کے جو آپ اتنی پابندی سے فلاں ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ اور اس کے بعد آ جائیے کیفیت نماز، نماز پڑھنی کیسے ہے؟ خدا نے تو قرآن میں نہیں بیان کی ہے۔ حکم تو خدا کا ہے لیکن خدا نے تو بیان نہیں کیا۔ خدا یہی کہے گا نا کہ حکم میرا ہے، لیکن جو زبان بیان کرنے والی ہے وہ میرے نبی کی ہے جو میری طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو ہدایت تو اس طرح عطا کر رہا ہے کہ ہادی میں ہوں لیکن دے گا تو میرا نبی نا، ولی میں ہوں دے گا تو میرا نبی و علی جن کو میں نے ولی بنایا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا انما یہ کلمہ جو ہے نا، یہ حصر ہے۔ حصر کا مطلب ہے کہ یہ مطلب انہی میں منحصر ہے اور کسی میں نہیں پایا جاتا۔ آپ تو چونکہ آیت تطہیر بہت سنتے ہیں نا، اس میں بھی یہی کلمہ موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ خداوند عظیم کا جو ارادہ ہے پاکیزہ رکھنے کا، وہ صرف اور صرف آل محمد کے بارے میں ہے۔ خدا نے قرآن میں یہ لفظ ایک لفظ کہہ کر کے ساری حقیقتوں کو روشن کر دیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ ارادہ میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں کیا ہے، صرف آل محمد کے بارے میں۔ انما کا یہ مطلب ہے وہاں پر، اور یہ معنی جب کریں گے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ جو کسی بھی مرض نجاست میں مبتلا ہو وہ کیسے آیت تطہیر میں داخل ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہاں انما لانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عظیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ پاکیزگی کا ارادہ صرف اور صرف آل محمد کے بارے میں، رزق کو دور رکھنے کا ارادہ صرف اور صرف آل محمد کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں خدا نے یہ ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی خدا اسی طرح فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ رسول ہے اور علی ہے۔ یعنی ان تین ہستیوں کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو ولی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو ولی بناتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ سورہ فاتر میں خداوند عظیم نے ارشاد فرماتا ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو ہدایت کی خداوند عظیم، ایک فریق یقیناً گمراہ ہو گیا، یعنی گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔
خدا سورہ فاتر کی 32 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ 32 نمبر نہیں ہے، یہ تو آگے پیچھے. خدا کس لیے فرما رہا ہے کہ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو خداوند عظیم نے ہدایت کی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ یقیناً گمراہ ہو گئے، یعنی گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتے. خدا کہہ رہا ہے، وجہ بیان کی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاءہم، اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی بنا لیا تھا. اس طرح سے اثر کرتی ہے ولایت انسان کے اوپر کہ شیطان کو ولی بنائیں گے. خدا کہتا پکا گمراہ کبھی بھی گمراہی سے نکل نہیں سکتا. یعنی گمراہی سے اگر نکلنا ہے صرف اور صرف راستہ یہ ہے کہ اس ولایت کو مانو جسے خدا نے قرار دیا ہے. اس ولایت کو مانے بغیر انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا، راہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، راہ مستقیم پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس ولایت کو نہ مانے جو خدا نے قرار دی ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مہتدون، خدا فرماتا ہے پھر اوپر سے سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. ولی بنا لیا شیطانوں کو، ضلالت پکی ہو گئی، گمراہی پکی ہو گئی، پھر اوپر سے سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. خدا نے قانون بنا دیا ہے کہ ولی صرف اور صرف جو ولایت ترجمان خدا ہونا چاہیے وہی تمہارا ولی ہے جسے خدا نے بنایا ہے. تو یہ سلسلہ چونکہ خدا نے جاری رکھنا تھا، اس لیے اس ولایت کو خدا نے ان ہستیوں میں قرار دیا ہے کہ یہ وہی فیض ہے جو خداوند عظیم سے آپ لینا چاہتے ہیں. ان ہستیوں کے وجود کو خدا نے اس طرح سے قرار دیا ہے. کہا گیا کہ ولایت تکوینی پتہ چلنا چاہیے، ولایت تشریع ہے کیا. خداوند عظیم نے جو ولایت عطا کی ہے یہ قدرت ہے خداوند عظیم کی طرف سے عطا کرنا اس منصب کی خاطر جو منصب اس نے عطا کی ہے. نبی کو منصب دیتا ہے تو اس منصب کے لیے جتنی قدرت اور علم چاہیے وہ خدا پہ لازم ہے عطا کرنا. امامت اگر منصب دیتا ہے امام کو تو اس منصب کے لیے جتنا علم چاہیے، جتنی قدرت چاہیے وہ خدا پہ لازم ہے اسے عطا کرنا. اور قرآن میں اس نے مثال بھی ذکر کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں طالوت کے واقعہ کو خدا نے ذکر کیا ہے کہ ایک نبی کی امت، جناب حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی تھے شموئیل ان کا نام تھا. ان کی امت ان کے پاس آتی ہے کہ اجعل لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک سربراہ، ایک امیر اور حاکم کا بندوبست کریں تاکہ اس کی سالاری میں ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں. کہا نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، خدا نے طالوت کو تمہارے لیے حاکم بنایا. نبی نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے. ان اللہ بعث، خدا نے کیا ہے مبعوث تمہارے لیے، خدا نے قرار دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو حاکم. اب انہوں نے اعتراض کیا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. طالوت کو کیسے یہ حاکمیت مل گئی؟ وہ تو غریب آدمی ہے، فقیر ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے. ہمارے پاس بہت مال ہے، لہٰذا نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ حاکمیت ہمیں ملے چونکہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے. وہاں پہ خداوند عظیم نے فرمایا نبی کی زبان سے ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ خدا ہے جس نے اس کا استفاء کیا ہے اور اس کے لیے جو قدرت اور علم چاہیے تھی خدا نے وافر مقدار میں اسے عطا کر دی. یہاں معیار بتا دیا کہ میں جس کو اپنا منصب عطا کرتا ہوں اس کے لیے جو علم اور قدرت ہے وہ میں اسے عطا کرتا ہوں. خدا نے معیار بتا دیا. ظاہری طور پر مال و دولت، شان و شوکت ضرورت نہیں ہے میرے نمائندے کو، جسے میں اپنا منصب عطا کر رہا ہوں اس کے لیے چاہیے علم اور قدرت الہی، زمینی قدرت نہیں، ظاہری قوت نہیں، یہ علم چاہیے اور قدرت الہی چاہیے. ایسی ہستی وہ ہے جو میرا نمائندہ بن سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ والی آیت جو خداوند عظیم نے ذکر کیا قرآن کریم میں، اس مثال کو یہ اسی وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہی حضرت سلمان نے، ورنہ یہ کوئی بات تو اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی کہ وہ جن نے جو کہہ دیا تھا. حضرت سلیمان نے کہا تھا کون تھا کہ جو سبا کا تخت جو ہے وہ ملکہ سبا کا میرے پاس لے آئے گا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے. اب وہ جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. حضرت نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے، حالانکہ یہ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جن نے کہا انی علیہ لقوی امین، میں قدرت مان دو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں جاؤں گا اٹھا کر کے لے آؤں گا، جب تک آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا میں پہلے ہی پہنچ جاؤں گا. قبل ان تقوم یعنی دربار کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہی میں پہنچ جاؤں گا.
حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے. یہاں پہ قرآن کے لفظ ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل. میں جنرل نور صاحب کے گھر اس دن یہ بات بیان کی ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک انا آتیک بہ، میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کے ایک جز کا علم تھا. یہ قرآن کے لفظ ہیں اور ایک قانون ہے عربی میں. یہ الذی کے بعد جو اس کو صلہ کہتے ہیں، جو جملہ الذی کے بعد آتا ہے، یہ اصل میں اس کام کی علت ہوتا ہے جو کام بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے. کام کیا ہے؟ انا آتی کا بھی، میں تخت لاؤں گا. علت کیا ذکر کی ہے؟ الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس چونکہ کتاب کے ایک جز کا علم تھا، لہذا اس میں یہ قدرت تھی کہ وہ تخت کو وہاں سے لا سکتا تھا. 2500 کلومیٹر دور سے، اس فاصلے سے وہ لا سکتا تھا چونکہ اس کے پاس کتاب کے ایک جز کا علم تھا. معصوم سے جب پوچھا گیا ابن رسول اللہ یہ کتنا علم تھا آصف ابن برقیہ کے پاس، فرمایا اس کے پاس 73 حروف میں سے صرف ایک حرف کا علم تھا، اور ہمارے پاس 73 میں سے 72 حروف کا علم اعظم موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وہ علم ناقص، ایک حرف کا علم، خداوند عظیم نے اس علم کو حروف سے تعبیر کیا ہے. لفظ جو لایا کہ یہ حرف ہے. حضرت آدم کے پاس سب سے زیادہ انبیاء میں، پاک پیغمبر کے بعد حضرت آدم کے پاس سب سے زیادہ، چونکہ علم آدم الاسماء کلها، خدا نے قرآن میں کہہ دیا 25 حرف اسم اعظم جو حضرت آدم کے پاس تھے. آصف کے پاس صرف ایک تھا. باقی نبیوں کے بیچ میں حضرت نوح کے پاس 8 تھے، حضرت ابراہیم کے پاس 15 تھے. اس طرح سے نبیوں کا حضرت عیسیٰ کے پاس 2 حرف تھے، 4 حرف تھے حضرت عیسیٰ کے پاس. تو یہ سارے کام کرتے تھے. حضرت عیسیٰ جو سارے کام خود ارشاد فرما رہے ہیں. سورہ آل عمران کی 49 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی رسول الیکم، میں خدا کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں پرندے بناتا رہتا ہوں مٹی کے، اور پھر ان میں روح پھونکتا ہوں اور خدا کے اذن سے وہ اڑنے لگتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ کبھی یہ کیا، اور نہ، یہ لفظ ہیں. اخلق کو فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہے کہ میں تو یہ مسلسل کرتا رہتا ہوں، دکھاتا ہوں تمہیں کس طرح سے میں پرندہ. اب جو حضرت عیسیٰ پرندہ بناتے تھے اپنے ہاتھ سے مٹی کا، اس کے اندر پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، مٹی مٹی تھی. اس کا کوئی جو اندر کے اعضاء ہے نا، انتڑیاں، دل، جگر، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. صرف ظاہری شکل جو ہے اس کی پرندے والی ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ کہتا ہے میں اس کو بنا کر کے جب کہتا تھا نا تر باذن اللہ، اذن خدا سے اڑنے لگ جاؤ، وہ پرندہ مجسم ہو کر کے اڑنے لگ جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، برس کے مریض، کوڑی کے مریض. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، خدا کے اذن سے کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ کیا کھایا ہے، کیا گھر میں محفوظ رکھا ہوا ہے. دونوں چیزوں کو حضرت عیسیٰ نے ذکر کیا ہے. قدرت کو بھی ذکر کیا ہے، علم کو بھی ذکر کیا ہے کہ خداوند عظیم اس منصب کے لیے قدرت بھی عطا کرتا ہے، علم بھی عطا کرتا ہے. یہی وہ علم ہے جو باطن ولایت ہے، جو انسان کے اندر قدرت کی صورت میں خدا عطا کیا کرتا ہے. وہاں پہ جا کر کے یہ علم جو ہے وہ یہ والا علم نہیں رہتا جسے ہم کہتے ہیں جاننا کسی چیز کے بارے میں، یقین کر. یہ وہ علم نہیں ہے. یہ ایک عجیب حقیقت ہے جس کی بنا پہ وہ شخص قادر ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ ایسا علم ہے. اس لیے تو آصف کے لیے کہا نا کہ اندہ علم من الکتاب، کتاب کے ایک حرف کا علم ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں یہ تخت لا سکتا ہوں. اور پوچھا گیا معصوم سے ابن رسول اللہ کیا کیا تھا، میں اس نے یہ بیان کی تھی حدیث کہ کیا کیا تھا آصف نے. حضرت نے ارشاد فرمایا 5ویں امام نے کہ آصف نے جو ہے نا وہ ایک حرف جو اس کے پاس علم کا تھا وہ پڑھا تو زمین جو ہے بیچ والی ساری ختم ہو گئی. یہ 2500 کلومیٹر کی زمین جو ہے یہ ساری ختم ہو گئی. آصف نے اپنے آپ ہاتھ سے تخت اٹھا لیا، پھر دوبارہ زمین اسی طرح پیدا ہو گئی. اور یہ ٹائم کیا لگا؟ صرف پلک جھپکنا. انسان قدرت الہی کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ خداوند عظیم کی قدرت کتنی عظیم ہے جو اس نے تھوڑی سی قدرت اپنے اس بندے کو عطا کی ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس صرف ایک حرف کا علم ہے، اور وہ ہستی اندہ علم الکتاب سورہ رات میں حضرت امیر کے لیے آخری آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
یہ کافر کہتا ہے میرے رسول کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. آپ ان سے کہیے نا کہ میرے گواہ جو ہیں وہ رسالت کے اللہ بھی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. معصومین نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث صحیح ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حدیث سند کے لحاظ سے مکمل صحیح ہے اور متعدد حدیثیں ہیں. تفسیر قمی میں خود جناب قمی نے یہ روایت کی ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم ہیں جنہیں خداوند عظیم نے یہ علم عطا کیا, وَعَلِيٌّ افضلنا و اولنا, ہم میں سے علی افضل بھی ہیں اور اول بھی ہیں. ہم ہیں جنہیں پوری کتاب کا علم عطا کیا گیا. یا علی یا علی, یہ ہے وہ ولایت الہی جو خدا نے عطا کی. اس ولایت کے نتیجے میں پوری کائنات معصوم کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہوتی ہے. معصوم جس چیز کو بھی امر کر دیتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اس ولایت الہی کا, کہ معصوم ہر چیز کو امر کر سکتا ہے اور ہر چیز تابع معصوم کے امر کے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کو دوسرے لفظوں میں جو طالوت کے لیے کہا نا کہ طالوت کو خدا نے علم اور وہ دے دیا, قدرت عطا کر دی, اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم, کہ خدا اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ ہے ملک خداوند عظیم کہ کسی فرد کو انسان کے کسی فرد کو وہ قدرت اور قوت عطا کر دے کہ پوری کائنات اس کے امر کے تابع ہو جائے. یہ ملک خدا ہے. خدا نے حضرت طالوت کو دیا ایک چھوٹا سا علم, کہا کہ یہ میرا علم ہے, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, میں نے اس کو وسیع علم وسیع قدرت عطا کر دی تھی. اور پھر کہا کہ یہ میرا ملک ہے, میں اپنا ملک جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ ہے جو طالوت کو دیا, حضرت داؤد کو دیا. وشددنا ملکہ, ہم نے اس کے ملک کو اور سخت کیا اور عظیم بنا دیا. یہ حضرت داؤد کو کہا کہ یہ میں ملک ہے, آتاہ اللہ الملک, خدا نے داؤد کو ملک عطا کیا. داؤد کی قوت کو جانتے ہیں خداوند عظیم نے کس طرح سے قرار دیا تھا کہ جب زبور پڑھا کرتے تھے نا تو پہاڑ ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے, چرند پرند جو بھی تھے. یہ قرآن کے لفظ ہے. سورہ سات میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ پرندے پڑھتے تھے, پہاڑ پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ بھی شعور رکھتا ہے, پتھر بھی شعور رکھتا ہے, بشرطے کہ اس کو کوئی سمجھنے والا موجود ہونا چاہیے. حضرت داؤد اس طرح سے تھے. خدا کہتا ہے کہ میں نے اسے ملک عطا کیا تھا. اس ملک کے نتیجے میں داؤد جو ہے لوہا اس کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. النا لہ الحدید, ہم نے لوہے کو داؤد کے ہاتھوں میں نرم کر دیا. بغیر گرم کیے لوہے کے ذریعے سے زرہ بنایا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے. یہ حضرت داؤد. سلیمان ان کا بیٹا خداوند عظیم اس کو بھی بیان کرتا ہے قرآن کریم میں, وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ فَتَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, سورہ صاد میں 37 نمبر آیت میں, کہ ہم نے ہوائیں اس کے مسخر کر دی تھی. تجری بِأَمْرِهِ, امر سلیمان سے پھر ہوائیں چلا کرتی تھی. یہی تو ولایت تکوینیہ ہے. تکوین کا مطلب ہے یہ مادی کائنات, ولایت کا مطلب ہے انسان اس مادی کائنات پہ جو تصرف چاہے وہ کر سکے, اسے ولایت تکوینیہ کہتے ہیں. خدا نے قرآن کریم میں یہ مثالیں کس لیے ذکر کی ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو خدا کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کچھ دے رکھا ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں سب کچھ عطا کیا تھا. اوتینا من کل شیء, حضرت سلیمان نے کہا کہ اوتینا من کل شیء, ہمیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ خدا نے دے رکھا ہے. ایک طرف سے یہ ہے اور دوسری طرف سے خدا نے یہ مثالیں دی. ان کو علم من الکتاب, اس ہستی کے لیے فرمایا علم الکتاب, اس کو ہم نے پوری کتاب کا علم عطا کر دیا ہے. ان کو ہم نے ہر چیز عطا کر دی, اس میں من نہیں کہا کہ صرف نہیں. یہ قرآن پورے کا پورا ان کی دسترس میں دے دیا, لا یمسہ الا المطہرون, کہ ان کی دسترس میں ہے پورے کا پورا تمام حقیقتوں کے ساتھ یہ قرآن کریم. یہ قرآن کے بارے میں تو خدا فرماتا ہے کہ لو ان ھذا القرآن, کہ ولو ان ھذا القرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الموت او کلم بہ الموت او قطعت بہ الارض, اس قرآن کے ذریعے سے آپ چاہیں تو زمین کو چلا سکتے ہیں, پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں, مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ تمام حقیقتوں کے ساتھ قرآن کہتا ہے ان کی دسترس میں موجود. خدا نے قرآن میں کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن تک دسترس نہیں ہے مگر ان ہستیوں کی جن کو پاکیزگی عطا کی گئی ہے, جن کو تطہیر عطا کی گئی ہے خدا کی طرف سے, ان کی دسترس میں قرآن. تو یہ قرآن ایک طرف سے دیا,
دوسری طرف سے خدا نے ان کو وسیع علم اور قدرت عطا کر دی ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر چیز امام مبین کے اندر بند کر دیا، ہر چیز کا علم محدود کر دیا ہے ذات امام مبین میں۔ اور پاک پیغمبر سے جب یہ سوال کیا گیا، یہ آیت جب حضرت نے پڑھی، ایک صحابی نے سوال کیا تورات ہے، فرمایا نہیں، انجیل ہے، فرمایا نہیں، مولا علی داخل ہوئے، ارشاد فرمایا ذالک هو الامام المبین، یہ جو آ رہا ہے یہ امام مبین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اسی ولایت ہی کی وجہ سے پاک پیغمبر نے جو ہے وہ درخت سے ارشاد فرمایا تھا کہ چلتا ہوا میرے پاس آ جاؤ، چلتا ہوا آگے۔ پتھر کو ارشاد فرماتے ہیں، پتھر سونا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ولایت کی انتہا ہے۔ خداوند عظیم نے جو معصومین کو ولایت عظمی اور کبریٰ عطا کی ہے، یہ اس کی انتہا ہے کہ زبان معصوم سے صادر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کے لیے زبان عیسیٰ ہونا ضروری ہے کہ عیسیٰ کہے تو تب معجزے کا اظہار ہوتا ہے، لیکن معصومین کی جو ولایت عظمی ہے اس میں معصوم کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شخص کو کہتے تو میری طرف سے کہہ دے، وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے جاتے۔ کتنے واقعات ہیں۔ علیکم السلام، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بار دیگر برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ہے ولایت کا عظیم منصب جو خداوند عظیم نے عطا کیا۔ میں اس دن جنرل صاحب کے گھر جو وہ حدیث پڑھی تھی مولا امیر کی، شیخ صدوق نے علامالی میں اس کو نقل کیا ہے، شیخ توسی نے علامالی میں نقل کیا ہے، دونوں بزرگوں نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کس طرح سے مولا علی نے جب دروازہ خیبر کو اکھیڑا تھا، یہ طاقت کی انتہا تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ یہ پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، جس کو بند کرنے کے لیے 40 افراد چاہیے ہوتے تھے، دروازہ بند کرتے تھے، کھولتے تھے، اور اصحاب نے بھی اس کو ہلانے کی کوشش کی تھی، 40 افراد نے ہلا نہیں سکے تھے۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا یا علی آپ نے ایک ہاتھ میں، یہ تاریخ طبری اور کامل وغیرہ کی یہ لفظ ہے کہ مولا علی نے ایک ہاتھ سے دروازے کو جھٹکا مارا اور دروازے کو اکھیڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے تطرس بیدہ ہی، ڈھال بنا کر کے حضرت علی قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور قلعہ کو فتح کر لیا۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا اور پھر ایک ہاتھ سے ایسے پھینکا پچھلی طرف، دروازہ دور جا کے گرا، جب پوچھا گیا کہ یا علی یہ ایک ہاتھ سے آپ نے اکھیڑ لیا، 40 بندے اس کو حرکت نہیں دے سکے، فرمایا ما قالات باب خیبر، واللہ خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو ما قالات باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ، یہ جسمانی قوت کا اثر نہیں ہے بل بقوت ربانیہ و نفس بنور ربها مضیہ، یہ ربانی قوت ہے اور وہ روح علی ہے جو نور رب سے روشن ہے۔ یا علی یا علی، یہ ہے وہ الہی ولایت، ولایت عظمی اور کبریٰ جو خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو عطا کی ہے۔ علم بھی اسی طرح سے، یہ باب بہت وسیع ہے، اس کے بارے میں گفتگو طولانی ہونی چاہیے، بار بار مجالس میں ذکر ہونا چاہیے تاکہ معرفت ہو سکے۔ مولا امیر کے چونکہ ایام گزرے ہیں، مولا امیر کے حوالے سے معرفت بہت ضروری ہے، مولا علی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، چونکہ نہیں پہچانا گیا علی کو، یہی وجہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ کتنی افسوس کی بات ہے، انزلن الدار ثم انزلن الدار، زمانے نے علی کو کتنا نیچے لے کے آیا، کتنا نیچے، حتی یقال علی و حاکم شام، یہاں تک کہ علی اور حاکم شام کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کتنا علی کو زمانے نے نیچے کرنا تھا۔ یہ ہوا ہے ظلم امیر المؤمنین کے ساتھ۔ ایک اور ذکر ایک اور مقدس ہستی کا جو علی کی ذات کا ترجمان تھا کربلا میں، علی کا وہ بیٹا جو شجاعت میں مانند علی تھا۔ بہت عظمت ہے حضرت عباس کی، اب دیکھیں نا کہ جس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی خود علی یہ ذکر کریں کہ ایسی خاتون سے میں شادی کروں، تلد لی غلامن فارسن شجاعن، جو میرے لیے ایک ایسا بیٹا جانے جو فارس شاہ سوار ہو اور شجاع ہو، میں چاہتا ہوں میرے حسین کا ساتھ دینے والا ہو۔
حضرت عباس اس مقصد کی خاطر دنیا میں آتے ہیں، علی بوسے لے رہے ہیں، بڑے بھائی بوسے لے رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں مولا علی، دونوں شہزادے، بڑی بہن، یہ ہستیاں ہیں جو حضرت عباس کی تربیت کرنے والی۔ کیسی تربیت ہونی چاہیے، کتنا بڑا عالم ہونا چاہیے اس ہستی کو کہ امام زمان جیسی ہستی سلام کرتی اور کہے المواسی اخاہ بنفسہ، میرا سلام ہو چچا عباس تجھ پر، جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ یہ قربانیاں تو باقی شہداء نے بھی کربلا میں دی، لیکن حضرت عباس کے لیے خصوصی طور پہ ذکر کرنا کہ جنہوں نے اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کا کچھ اور معنی ہے، یہ کوئی اور حقیقت ہے۔ حضرت عباس کے لیے 3 اماموں نے گواہی دی ہے، معصوم امام۔ چوتھے امام نے بھی ارشاد فرمایا رحم اللہ امی العباس، خداوند عظیم چچا عباس پر رحم کرے، ان لہ منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ یغبط بہا جمیع الشہداء۔ چچا عباس کا جو مقام ہے نا قیامت میں، سارے شہداء چچا کی عظمت پہ رشک کریں گے، یعنی ان شہداء میں حضرت جعفر طیار جیسی ہستی بھی موجود، حضرت حمزہ جیسی ہستی بھی موجود، سب کے سب مقام عباس پہ رشک کریں گے۔ ممکن ہے وہ جو بعض کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، ممکن ہے اسی وجہ سے عظمت حضرت عباس قیامت میں روشن ہوگی کہ جب نبی سب چل کے آئیں گے نا پاک پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آج آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، ہر امت آئے گی اپنے نبی کے پاس شفاعت کرے، نبی سب اپنی امتوں کو لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اپنی بیٹی سے خطاب کر کے کہیں گے کہ بیٹی آج کی شفاعت کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ بی بی پاک یہ جملہ کہیں گی کہ میرے بیٹے عباس کے 2 بازو شفاعت کے لیے کافی۔ شاید اسی سے اندازہ ہو جائے گا اہل معشر کو کہ عظمت عباس کتنی زیادہ ہے۔ کچھ جملے ہیں جو صرف حضرت عباس کے لیے حسین نے کہے، کسی اور شہید کے لیے نہیں کہے۔ علی اکبر گئے، بہت سے جملے کہے حسین نے، قاسم، اصحاب، ساتھی سب جاتے رہے، لیکن عباس نے جب آ کر کے کہا نا حسین سے حل لی من رخصت، سر جھکا کر سیدی میرے لیے اجازت میں جاؤں، فنظر الیہ، حسین نے نظر کی چہرہ عباس پر، کہا عباس بھیا تو چلا گیا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو اکیلے عباس رہ گئے تھے، اس وقت تو کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے حسین مطمئن تھے جب تک عباس ہے پورا لشکر باقی۔ عباس نہ رہے، کہا عباس بھیا تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ کہا بھیا وہ لشکر کہاں باقی جس کا میں علمدار ہوں۔ پھر بھی دل نہ مانا حسین کا عباس کو اجازت دینے پہ، کہا بھیا جانا بھی ہے تو جاؤ، پانی کا سوال کرو۔ دیکھو نا بچوں کی کیسے آوازیں پیاسوں کی بلند ہو رہی۔ یہ عباس وہ ہستی ہے جس کے لیے حسین نے ایک جملہ بولا تھا جو معصوم امام کسی غیر معصوم کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ حسین نے ناوی محرم کی عصر کے وقت جب ایک مرتبہ سپاہیوں کی آوازیں گھوڑوں کی سنی نا، حسین عباس کو فرمایا کہ ارکب بنفسی انت یا عباس اخی یا ابا، میرے بھائی عباس میری جان تم پہ قربان ہو، جاؤ نا ان سے پوچھو۔ اس کے کس لیے کہا؟ اتنی عظمت اس کا مطلب ہے حضرت عباس کی تھی کہ حسین کہے میری جان تو پہ قربان ہو میرے بھائی، جاؤ ان سے پوچھو۔ وہی عباس جب اجازت مانگ رہا ہے نا، حسین برداشت نہیں کر سکے، اجازت نہیں تھی، کہا کہ جاؤ بھیا جانا بھی ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا سوال کرو۔ تشریف لے گئے عباس۔ عباس بھی جنگ کرتے ہوئے پہنچے،
پانی میں داخل ہوئے فرات کے کنارے، 4000 تیر انداز فرات پر موجود تھا۔ حضرت عباس نے خالی کروایا شریعہ فرات اور پانی میں داخل ہوئے، مشک کو بھرا۔ علی کے بیٹے نے بڑے اطمینان سے پانی کو اٹھا کر کے ان لعینوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پانی ہے نا جو تم نے حسین کے بچوں پہ بند کیا ہوا، یہ دیکھو علی کے بیٹے کے قبضے میں ہے یہ پانی۔ عاشور کے دن صرف 2 ہستیاں نہر فرات پہ پہنچی ہے، دونوں علی کے بیٹے ہیں اور دونوں پتہ نہیں کتنے دن کے پیاسے تھے۔ ایک حسین پہنچے اور ایک عباس پہنچے۔ عباس نے مشک بھری، پانی نہیں پیا عباس۔ عجیب رجز پڑھتے ہوئے باہر نکلے کہ عباس تیرا مولا پیاسا ہے، تو نہیں پانی پی سکتا، یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک لعین نے چھپ کر کے وار کیا نا، عباس کا ایک بازو کٹا۔ اب رجز تبدیل کر دیا عباس نے، تم نے اگر میرا ایک بازو دایا کاٹ دیا تو عباس اپنے دین کا دفاع دوسرے بازو سے کرتا رہے گا۔ دوسرا بازو کٹا۔ اب عباس نے اپنے آپ کو مشک کے اوپر جھکا لیا تاکہ تیر آئے تو جسم عباس پہ لگے، مشک بچ جائے، میں یہ پانی پہنچا سکوں حسین کے خیموں تک۔ لیکن ایک مرتبہ ایک تیر لگا جو مشک میں آ کے پانی بہہ گیا۔ اب عباس سارا متردد ہے۔ عباس سوچنے لگے میں خیموں کی طرف جاؤں یا واپس شریعہ کی طرف جاؤں۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کو واپس شریعہ کی طرف موڑ لیا۔ جب مڑے نا عباس، ایک لعین نے چھپ کر کے گرز مارا حضرت عباس کے سر میں۔ عباس زین سے زمین پر تشریف لیا۔ سید کاظم بیان کرتے ان کے باپ مجلس پڑھ کے آئے، خواب میں بی بی پاک کو دیکھا، بی بی ناراض ہیں۔ پوچھا بی بی آپ ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی شہادت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا بی بی میں مولا حسین کی شہادت ابھی پڑھ کے آ رہا۔ فرمایا نہیں میرے عباس کی شہادت کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا بی بی میں پڑھتا ہوں حضرت عباس کی۔ فرمایا لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جب کوئی سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو وہ بازوؤں کے بل پہ آتا ہے، میرے عباس کے بازو نہیں۔ جب زین سے زمین پہ آیا، سینہ عباس میں جو تیر لگے ہوئے تھے وہ پشت عباس سے نکل گئے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اخی ادرک اخاک، او میرے بھائی۔ یہ پہلی مرتبہ عباس نے حسین کو بھائی کہا تھا، او میرے بھائی اپنے بھائی کی مدد کو آؤ۔ یہ جملہ جب حسین نے سنا ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے، کہتے الان انکسر ازاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کیسے اس ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین کس طرح سے چل کے گئے ہو۔ یہ بھائی کی موت سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا جب ہارون کی موت ہوئی تھی، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ لقمان کا بھائی مرا، اس نے بھی کہا تھا بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک حسین ہے کربلا میں، جب اس کو پتہ چلا نا عباس زمین سے زمین پہ آ گیا ہے، کہا الان ان کا سرزاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ آ رہے تھے حسین، راستے میں 2 مرتبہ زمین پر بیٹھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ عباس زمین پہ کیوں حسین بیٹھے ہیں؟ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بازو عباس ملا، اٹھا کر کے اسے بوسہ لیا، آنکھوں سے لگائے، چلے تھوڑی دیر اور آگے گئے تھے، ایک اور بازو عباس کا ملا، چومتے بھی تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے لوگوں میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، لوگوں میرا عباس مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ آئے اس جگہ پر جہاں پر عباس زمین پر تشریف فرما تھے، سر عباس کو اپنی گود میں لیا۔ عباس نے عرض کیا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا اگر صاف کر دے تو میں آپ کے جمال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری وقت عباس چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کرے۔ لیکن جب خون صاف ہوا اور عباس کی نظر پڑی نا چہرہ حسین پر، بڑی شدت سے گریہ کیا عباس نے، اس لیے کہ حسین کے چہرے پہ جو اثر ہوا تھا نا شہادت عباس کا، اس کا یہ لفظ ہے بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کا چہرہ زرد ہو گیا تھا عباس کی شہادت سے۔ جب دیکھا نا عباس نے چہرہ حسین کو، بڑی شدت سے روئے۔ کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، اس غلام کا سر آپ کی گود میں ہے، مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کے سر کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے چاہا عباس کی لاش کو اٹھائے
عرض کیا بھیا ایک احسان مجھ پر کرے، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا، مولا میں نہیں لا سکا، میری لاش کو نہ لے جانا خیموں میں۔ حسین نے کہا عباس بھیا تم نے مجھ پہ احسان کیا، اس لیے کہ اب میری ٹوٹی ہوئی کمر میں یہ جرت نہیں تھی کہ تیری لاش کو اٹھا پاتا۔ حسین نے علم لیا اور اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے خیمے کی طرف جب چلے، بیویوں نے سمجھا کہ عباس واپس آئے ہیں۔ سکینہ دوڑ کے باہر نکلی، دیکھا کہ علم عباس کا حسین کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سوال کیا بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا آپ کا چچا شہید ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔